نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال سبحانه وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. अल्लाह के खलील सैयदना इब्राहीम
علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، جو اپنے بعد آنے والے تمام انسانوں کے امام بھی بنے اور خاص طور پر اس امت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ اللہ نے یہ تک فرمایا کہ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سارے انسانوں میں سب سے بڑھ کر تعلق ان کا ہے جو ان کے پیروکار ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سے ایمان والے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق تبھی بنتا ہے کہ جب ان کی پیروی اور اتباع ہو۔ اس امت کا ان کے ساتھ کئی لحاظ سے تعلق بنتا ہے، نسبت جڑتی ہے، اور سب سے بڑا تعلق عقیدے کا اور ایمان کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بکثرت ملتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر ان کے عقیدے کا ہی ذکر کیا ہے۔ گزشتہ خطبہ میں یہ بات ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اپنے عقیدے کا ذکر کیا کہ میرا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جو مجھے پیدا کرنے والا، مجھے سیدھا راستہ بتانے والا، مجھے کھلانے والا، مجھے پلانے والا، بیمار ہو جاؤں شفا دینے والا، وہی میری زندگی موت کا مالک ہے۔ قیامت کے دن کسی کو پکڑنا ہے، کسی کو بخشنا ہے، یہ سب میرے رب کا کام ہے، وہ ہے میرا رب سبحانہ و تعالی۔ قوم کے ساتھ بات چیت ہوئی، قوم نے تکرار کرنا شروع کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اللہ کی ذات ایسی ہے ہی نہیں جس کے بارے میں جھگڑا کیا جا سکے۔ ان کے سامنے بہت سارے دلائل رکھے، باتیں رکھی، ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، یہ جن کے ارد گرد ہم اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، ہم ان کے ہاں عبادت کی غرض سے بیٹھتے ہیں، یہ تو اصنام ہیں، بت ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ بات کہ یہ تو تماثیل ہیں، تم نے یہ بت خود سے بنا رکھے ہیں، خود ان کو یہ شیپ دی، شکل دی، ان کی جسامت، ان کی شکل و صورت یہ سب تمہاری مرضی کی ہے، تو یہ کیسے تمہارے معبود ہو سکتے ہیں؟ تو ان کو مختلف انداز میں بات سمجھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، سورہ انبیاء اور سورہ الصافات سے آج کچھ ان کا ذکر خیر پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے سے ہی بڑے رشد و ہدایت والے، سیدھی راہ پہ چلنے والے، غور و فکر کرنے والے، اور قوم کو بھی اسی کی بنیاد پر سچ کی طرف، حق کی طرف، سچے عقیدے کی طرف دعوت دینے والے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جس وقت انہوں نے اپنے والد سے کہا اور اپنی قوم سے کہا کہ ابا جان اور اے میری قوم کے لوگوں، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ جو مورتیاں ہیں، یہ تماثیل، یہ بت، یہ کیا ہیں آخر؟ ان کے ارد گرد تم بیٹھے رہتے ہو، عبادت کی غرض سے، نظر نیاز ان کے نام کی مانگتے ان سے ہو۔ اور سورۃ الشعراء میں ہم نے پڑھ لیا هل ينفعونكم اذ تدعون، جب تم نے ان کو پکارا کبھی انہوں نے تمہیں کوئی فائدہ پہنچایا ہو، تمہارا نقصان کبھی دور کیا ہو، تمہاری بات کا جواب دیا ہو؟ ان کے پاس ایک ہی جواب تھا، وجدنا آباءنا لها عابدین، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری دلیل صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔
وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی کرنا شروع ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی مخلص، قلب سلیم رکھنے والے، اللہ نے کہا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم علیہ السلام کا دل مبارک ہر قسم کی غلاظت سے، شرک سے صحیح سلامت، صاف ستھرا، اللہ کا فرما بردار۔ تو ابراہیم علیہ السلام اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، فرمانے لگے اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے، کن کی عبادت کرتے ہو؟ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر اور جھوٹے الہ گھڑ لیے ہیں اور ہر وقت انہی کے دامن گرفتہ ہو، انہی سے جڑے ہوئے ہو، انہی کو چاہتے ہو؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ رب العالمین جس کا میں نے تمہیں تعارف کروایا، وہ ہر مشکل میں میرے کام آنے والا، میری زندگی موت کا مالک، اس کے تو یہ کام اور اختیارات ہیں، تمہارے معبودوں کا کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی طرف سے یہ جواب پایا نا کہ ہمارے پاس اس کی دلیل کوئی نہیں ہے، بس آباء و اجداد کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر صاف لفظوں میں قال، فرمایا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میری قوم کے لوگوں، میرے ابا جی سمیت تم سب سنو، تم اور تمہارے آباء و اجداد تو راستہ بھول چکے ہیں، تم بڑی کھلی گمراہی میں ہو، بے جان چیزوں کو پوجتے ہو، اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کو معبود کہتے ہو، اس سے بڑی اور کھلی گمراہی کیا ہوگی؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے اے ابراہیم کیا واقعی تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کھیل رہا ہے؟ یعنی ایک بات انہوں نے آگے سے اس انداز کی کر دی جس کے اندر طنز بھی ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کسی کی اللہ ان میں سے قسمت بھی بدل ڈالے کہ وہ حق کی طرف آ جائے۔ بہرحال جب انہوں نے یہ بات کی نا، اب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں سے ایک پہلو یہ بھی نظر آیا کہ لگتا ہے یہ اب بات سننا چاہتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس موقع پر پورے زبردست انداز میں ان کو اپنی بات پہنچا دی۔ اللہ نے فرمایا قال، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، بلکہ میری قوم کے لوگوں تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، میرا رب بھی وہ ہے، تم سب کا رب بھی وہ ہے، میرا خالق بھی وہ، تمہارا خالق بھی وہ، آسمانوں اور زمین کا خالق بنانے والا وہ ہے، رب وہ ہے، پیدا کر کے آخر تک کا ذمہ اسی نے اٹھا رکھا ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر پوری طرح سے گواہ ہوں، مکمل یقین کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ میں اس کا گواہ ہوں کہ میرا اور تمہارا رب صرف اللہ ہے۔ یہ دلائل دیے، ذکر کی ان کے سامنے یہ بات۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک موقع آیا، جب انہوں نے دلائل سے بات کو نہ سمجھا تو چلو کہا کہ ایک اور انداز سے ان کو بات سمجھا لیتے ہیں۔ جشن آ گیا ان کا تہوار آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دینے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے سے پلان بنائے بیٹھے ہیں کہ جب ان کا وقت آئے گا نا، دل میں بات کہی، اپنے سے بات کی، اللہ سے عہد کیا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، فرمانے لگے جس وقت یہ لوگ پیٹ پھیر کر چلے جائیں گے اپنا جشن منانے، اپنا تہوار منانے، تو ضرور بالضرور میں ان کے معبودوں کے ساتھ، ان کے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا، ایک کام کروں گا۔ اس میں بھی مقصد یہی ہے پیچھے کہ شاید چلو میری باتوں سے تو ان کو سمجھ نہ آ سکی، جس وقت ان کے معبودان باطلہ کے ساتھ
یہ سلوک ہوگا تو شاید اس طرح ہی ان کو سمجھ آ جائے، اس طرح ہی کوئی عقل سے کام لے لیں، سمجھ لیں کہ جو ہمارے معبود اس قدر بے بس ہیں کہ اپنا آپ نہ سنبھال سکے، وہ ہمیں کیا سنبھالیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ پلان بنایا، قوم نے جب تہوار آیا تو دعوت دی، آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بات سنی نا، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، تو ایک نظر دوڑائی آسمان کے ستاروں کی طرف، جس طرح بندہ غور کرتا ہے، دیکھتا ہے، کچھ سوچتا ہے کہ اب مجھے کیا جواب دینا چاہیے، تو فرمایا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، فرمانے لگے یار میں تو بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ بیمار اس حوالے سے کہ جس کو تم اپنی خوشی کہہ رہے ہو نا، میں اس کو خوشی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ قومیں ہمیشہ کہا کرتی تھی ہمارا جو نبی ہے نا معاذ اللہ وہ گمراہ ہے، سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہے، ذہن کا بیمار ہے۔ تمہارا ان کے سامنے یوں سمجھ لی کہ ان کی بات انہی کے ساتھ ڈال دی، تم سمجھتے ہو نا کہ میں بیمار ہوں، یار مجھے تو تکلیف ہے، بیمار ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ لیجیے فتولوا مدبرین، اب وہ چلے گئے پیٹ پھیر کر، اپنا جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنا کلہاڑا لیا، اپنا ہتھیار لیا اور تشریف لے گئے ان کے معبودوں کے پاس۔ جس وقت وہاں پر پہنچے فراغ الی آلہتہم، جب ان کے معبودوں کے پاس پہنچے نا تو دیکھا لمبا چوڑا نظر نیاز کا سلسلہ ہے، قسم ہا قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، اور معبودان باطلہ وہ بیچارے کھڑے ہیں بے بس بے جان۔ یہ ہمیشہ سے قوموں کے انداز رہے ہیں، ایسی جگہوں پر بے تحاشا خرچ کرنا۔ آج بھی آپ دیکھ لو، وزارت اوقاف کہتی ہے ان مزاروں سے درباروں سے اتنی آمدن ہوتی ہے کہ ان کو بند کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور کتنا سامان کتنا مال ہے جو باقاعدہ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ انسانیت بیچاری بھوکی مر رہی ہے، انسانوں کو پہننے کے لیے کپڑے میسر نہیں، اور درباروں پر، قبروں پر، مزاروں پر کتنی قیمتی قسم کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ نہیں اللہ کے بندو، خرچ کرنا ہے تو زندوں پر خرچ کرو، کپڑے پہنانے ہیں تو زندوں کو پہناؤ، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام جب اس معبد خانے میں، بت خانے میں گئے نا تو دیکھا قسم کی چیزیں پڑی ہیں، ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے، قال فرمانے لگے الا تاکلون، کھا کیوں نہیں رہے؟ کیا تم کھاتے نہیں؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ ما لکم لا تنطقون، کیا بات ہے تم میری بات کا جواب نہیں دے رہے؟ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ نہ یہ بولنے کے قابل، نہ یہ ہاتھ ہلانے کے قابل، نہ کھانے کے قابل، نہ اپنے آگے سے چیز اٹھانے کے قابل، کوئی جواب نہ ملا۔ تو اللہ نے فرمایا فراغ علیہم ضربا بالیمین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ سے ان پر ضربیں لگانا شروع کر دی، توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا۔ آخر منظر یہ بنا فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، ابراہیم علیہ السلام نے سارے معبودان باطلہ کا تیا پانچا کر دیا، توڑ پھوڑ دیا، سب ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں۔ ہاں جو ان میں بڑا تھا اس کو کچھ نہیں کہا، تاکہ اس کے پاس پلٹ کر آئیں گے، جب اس کے پاس آئیں گے نا تو پھر اس وقت ممکن ہے ان کو کوئی سمجھ آ جائے کہ جناب یہ بڑا بچ گیا ہے، باقی سارے مارے گئے، یا تو لگتا ہے آج اسی نے کام دکھا دیا ہے کہ چھوٹے اپنے سارے ختم کر دیے، یا پھر کوئی اور ہاتھ ہو گیا ہے۔ تو کہا ممکن ہے ان کس کے پاس پلٹ کر آئیں اور کچھ ان کو بات سمجھ آ جائے۔ چنانچہ جس وقت قوم اپنا تہوار، اپنا جشن منا کر اب واپس بستی اور آبادی کی طرف پلٹتی ہیں، فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، قوم جب بھاگتی دوڑتی اچھلتی کودتی جشن منا کر واپس آئی تو آ کر ابراہیم علیہ السلام
سے پوچھنے سے پہلے ہی سیدھا جا کر اپنی عبادت گاہ میں حاضری دینے لگی کہ یار سب سے پہلے وہاں چلتے ہیں، جشن منا لیا ہے، اب واپسی پر وہاں پر حاضری دے کر پھر اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو منظر بدلا ہوا دیکھا، جتنی نظر میں آج کھانا پینا صبح رکھ کے گئے تھے وہ سارا جناب بکھرا پڑا ہے، اور اوپر سے نظر پڑی سارے معبود، سارے ہمارے الہ، سب کا یہ حال، ایک بچا ہے صرف۔ آپس میں باتیں کرنے لگے، من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے یہ ہمارے معبودوں کا حشر کیا، بڑا وہ ظالم ہے، ان بے زبانوں کو، بے جانوں کو اس طرح اس نے جناب تباہ و برباد کر دیا، بڑا وہ ظالم ہے، اس کو ان بے زبانوں پر ترسی کوئی نہیں آیا۔ من فعل هذا بآلہتنا، کون کر گیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ سنیے ذرا، انہی میں سے قالو، لوگ کہنے لگے، جب جم گھٹا لگ جاتا ہے اکٹھے ہوتے ہیں، اپنی اپنی بولیاں زبانیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ بولے سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سن رکھا ہے، ایک کس کو؟ نوجوان کو، کرنے کا کام یہاں پر ہم نے ایک نوجوان کو سن رکھا ہے، وہ ہمیشہ ان کا تذکرہ کرتا ہے، ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے، ہم سے مناظرے کرتا ہے، ہمارے سامنے دلائل رکھتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ کام نے پہچان کروا دی کہ اس کا کام کیا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، یہاں ہم سب کو بھی غور کرنا چاہیے، تنہا ابراہیم علیہ السلام پوری قوم میں دن رات اکیلے ہی دعوت دینے والے، یہ ہے نوجوانوں کا کام۔ آج بدقسمتی سے نوجوان چوک چوراہوں میں کھڑے مل جائیں گے، عزتیں اچھالتے ہوئے مل جائیں گے، غیبتیں چغلیاں بہتان کرتے ہوئے مل جائیں گے، یا اسی طرح سینماؤں میں مل جائیں گے، اور اسی طرح سے لہو و لعب کے میدانوں میں، اس کی دکانوں پر جوئے میں ہارتے جیتتے کئی چیزیں مل جائیں گے۔ بوڑھوں کو وقت ملتا ہے تو پارکوں میں بیٹھے ہوئے جناب کیا کھیل رہے ہیں؟ تاش کھیل رہے ہیں، وقت گزاری ہو رہی ہے۔ اس قدر فارغ وقت ہمارے پاس اور لہو و لعب میں، کھیل تماشوں میں گزر رہا ہے، اور یہاں پر دیکھیے کرنے والا کام، ہاں آج بھی کرنے والا بڑا کام ہے۔ کیا ایسے بزرگ، ایسے نوجوان نہیں رہے کہ جو یہ مشن بنا لے لوگوں کو دعوت دینی ہے؟ آج کسی محلے میں، آج کسی گلی میں، آج کسی کے پاس، آج کسی کو دعوت دینی، آج کسی کی خدمت کرنی ہے، آج کسی کی مشکل میں کام آنا ہے، آج کسی کی ضرورت پوری کرنی ہے، یہ بھی تو کام ہے نا کرنے والے۔ لیکن ان کاموں کے لیے وقت نہیں، نہ جی نہ ہمارے پاس وقت نہیں۔ اگر درس رکھ لیا جائے، کانفرنس ہو جائے، جلسہ ہو جائے، تو آپ اندازہ کر لیں تماشا لگ جائے تو کتنے لوگ بن بلائے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اگر دینی پروگرام ہو، اشتہارات چھاپو، فلیکسیں بناؤ، خرچے کرو، علماء کو دور دور سے دعوت دو، بار بار اعلانات کرو، تو کتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر ہم آ جا کے کوستے حکمرانوں کو ہیں، حالات بڑے برے ہیں جی، اور رہنمائی ہمارے لیے کیا ہے؟ اعمالکم امالکم، یہ تمہاری زندگی ہے، یہ تمہارے عمل ہے، جیسے عمل ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمران ہوں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس لیے اپنے آپ کو بدلیے اللہ کے لیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کی آیت ہمیں بتا رہی ہے، ساری قوم کو تعارف ہے ابراہیم کا کام کیا ہے۔ ابراہیم ان کو دعوت دیتے ہیں، باتیں ان تک پہنچاتے ہیں، ان کو سناتے ہیں۔ لیجئے قوم نے جس وقت یہ کہا نا تو وہ کہنے لگے فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، لاؤ ابراہیم کو اب سب کے سامنے لاؤ تاکہ اس کا حشر سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، قالوا، تو قوم کے لوگ کہنے لگے أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے؟ اے ابراہیم کیا تو نے یہ کیا ہمارے الہوں کے ساتھ، معبودوں کے ساتھ؟ قالا،
اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، ان کے لب مبارک ہلے، زبان مبارک سے خوبصورت بات نکلی، فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، جو ان سے طاقت میں، قوت میں، حرکت کرنے میں، زندگی میں بڑا ہے۔ ممکن ہے اس بڑے نے کر دیا ہو، چلو اس سے تو تمہاری بات نہیں ہو پا رہی، جن کو مار پڑی ہے، جن کا وجود ٹوٹا ہوا ہے، اونڈے منہ پڑے ہیں، ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی کمال کی دلیل تھی، اب اس کے سامنے جواب نہیں۔ فرجعوا الى انفسهم، نگاہیں جھکائیں، واپس پلٹ پڑے، شرمندہ ہو گئے، بات ہی کوئی نہیں آ رہی، ندامت، شرمندگی، لیکن ڈھیٹ اتنے، فقالوا کہنے لگے انکم انتم الظالمون، کہنے لگے یار ہم ہی ظالم ہیں، ہم لوگ ہی ظلم ڈھانے والے ہیں۔ ان کی سیکورٹی کا انتظام کوئی نہیں کیا، جاتے ہوئے جناب ان کو بے ہر مددگار چھوڑ کر چلے گئے، پیچھے سے ان کا یہ حال ہو گیا، اور کئی طرح کا ظلم ڈھاتے ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر سروں کو جھکائے ہوئے بولنے لگے، کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم یہ تو تجھے بھی پتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم ہم سے کیا پوچھتا ہے، ہم تو ہیں اب شرمندہ تیرے سامنے، سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے تیرے سامنے، تجھے بھی پتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، موقع ملا نا بات کا۔ یہ میرے عزیزوں یہ موقع بنائے جاتے ہیں، اللہ بنا دیتا ہے، ہر جگہ پر پہنچنا چاہیے، دعوت اپنی پہنچانی چاہیے۔ یہ نہیں کہا یہ تو بتوں کو پوچھتے ہیں، یہ تو میرے دشمن ہیں، یہ تو میرے مخالف ہیں، مجھے ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ والا ہمیشہ کوشش کرتا ہے شر میں سے خیر نکالے، جہاں موقع ملے اپنا پیغام پہنچائے۔ آج ہم لوگ سیاست کے نام پر، مذہب کے نام پر اتنے تقسیم ہو چکے ہیں۔ آپ ذرا اس واقعہ کو پڑھیے غور سے قرآن سے۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کے اندر داخل ہو کر اس میں گھل مل کر اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن ان کی دعوت کو، ان کے نظریے کو، ان کی سوچ کو، ان کے عقیدے کو قبول نہیں کیا، اپنا پیغام پہنچایا۔ اب اتنے بھرے مجمع میں پہلے تو اکا دکا موقع ملتے تھے نا، اب ساری قوم اکٹھی ہے اور منظر اتنا زبردست قسم کا بنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ قال، فرمانے لگے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں ذرہ برابر نہ فائدہ دے سکے نہ تمہارا نقصان کر سکے۔ یار کچھ سوچو تو صحیح، جو تمہیں نہ فائدہ پہنچائے نہ نقصان دور کر سکے، نہ فائدہ دے سکے، ان کی عبادت کرتے ہو۔ کوئی عقل سے کام لو، افسوس ہے اف تمہارے اوپر اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں پر جو تم دعویٰ رکھتے ہو کہ ہمیں بچا لیں گے، تمہارے کام آنا تو جن کا دور کی بات ہے، جو اپنے کام نہیں آ سکے، اپنا آپ نہیں بچا سکے۔ رب کے ساتھ تعلق جوڑو جس کا نہ کوئی نقصان کر سکتا ہے، جس کو نہ نفع کی کسی سے امید ہے، بلکہ کائنات بھر کے اندر نفع نقصان کا مالک وہ خود ہے۔ ساری کائنات اس کی محتاج اور ضرورت مند ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ لیجیے اتنی زبردست دلیل کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا سوچتے، غور کرتے، لیکن وہی ہوا جو ہر دور میں ہوتا ہے۔ دلائل کا جواب جب دلائل سے نہ بن پائے، گالیاں دو، دھمکیاں دو اور ذات کو نقصان پہنچاؤ، یہی کچھ ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، شروع سے ایسا چلتا چلا ہے۔ اس کو ختم کر دو، اس کو مار ڈالو۔ اب قوم نے یہی کہا، جواب نہیں دلائل کا۔ اب اگلی بات کیا ہوئی؟ قالو، سارے اکٹھے ہو کر کہنے لگے حرقوہ،
اس ابراہیم کا تو بس ایک ہی علاج ہے، اس کو جلا ہی ڈالو، ختم کر دو بس اس کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا، آپس میں کہنے لگے ابنوا لہ بنیانا، اس کے لیے ایک بڑی عالی شان قسم کی بلڈنگ عمارت بناؤ، فالقوہ فی الجحیم، اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ اتنی بڑی آگ جلائی، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے بعد اتنی بڑی آگ نہیں جلائی گئی، اتنا اس کے لیے انتظام۔ ساری قوم کوشش میں لگی ہوئی ہے، بڑے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، بوڑھی عورتیں نظر مان رہی ہیں، میرا یہ کام ہے، میں اتنا ایندھن دوں گی اس آگ کے لیے۔ یہ اس قوم کی حالت۔ لیجیے انہوں نے آگ جلائی، کہنے کہ اس کو جلا دو، اور کیا کرو، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور اپنے الہوں کی مدد کرو۔ سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، کیا کہتے ہیں، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حالانکہ مدد کس نے کرنی ہوتی ہے؟ معبود نے۔ ہماری مدد کرنے والا کون ہے؟ ہمارا سچا معبود اللہ سبحانہ و تعالی۔ کبھی اللہ کے ماننے والوں نے نہیں کہا وقت آ گیا اللہ کی مدد کرو، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کو بچاؤ، اور اس ابراہیم کو آگ میں جلا ڈالو۔ قوم کے لوگوں اگر کرنا ہی تو یہ کرو۔ لیجئے آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ آگ کس کی مخلوق ہے؟ آگ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب اس طرح میں جانا نہیں چاہتا، قرآن میں اللہ کہتا ہے یہ جو آگ تم جلاتے ہو نا، اس کا خالق بھی اللہ ہے، یہ تم نہیں جلاتے، یہ اللہ کے حکم سے جلتی ہے، اس کے اندر یہ اثر اللہ نے رکھا ہے۔ اب آگ کا کام ہے جلانا، لیکن سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہے اور پڑھ کیا رہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اس کے نام پہ آگ میں گرا ہوں، اس کی دعوت دیتے ہوئے قوم سے دشمنی مول لی ہے، کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی ذاتی بات نہیں، کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا نہیں، اللہ میرے لیے کافی ہے، بہترین کارساز ہے، اللہ بھی پھر لاج رکھتا ہے۔ اس کے نبی نے بتایا من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا بن جائے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ بنا کیسے؟ اور بری سے اعلان آیا، اللہ نے کہا قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرا ابراہیم ہے تجھ میں، میرا خلیل ہے تجھ میں، خود نہیں آیا، پھینکا گیا ہے، اب آ گیا ہے، اب تو ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی نہیں کہ اس کو سردی لگے، ساتھ ساتھ سلامتی والی ہو جا۔ اتنی بڑی آگ، واہ میرے اللہ، تیرے حکم کے، تیرے اختیارات کے کیا کہنے۔ آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی، سلامتی والی بھی ہو گئی۔ آگ بجھی، ابراہیم علیہ السلام باہر آ رہے ہیں بڑے پرسکون انداز میں، یہ نورانی چہرے والا اللہ کا خلیل باہر آیا، قوم دیکھ رہی ہے۔ اللہ نے کہا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے بہت بڑی چال چلی تھی، انہوں نے کہا تھا آج ابراہیم ختم ہو جائے گا، لیکن فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان سب کو نقصان سے دوچار کر دیا۔ دوسری جگہ کہا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا۔ فتح دینے والا کون ہے؟ شکست دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ قوم نے آگ جلائی، پوری کوشش ہے، وقت کا بادشاہ بھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے سب کو خائب و خاسر کر دیا اور اپنے خلیل کو بلند کر دیا، کامیاب و کامران کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اب کہنے لگے انی ذاہب الی ربی، اچھا قوم کے لوگوں، ہر طرح کا جتن میں نے کر لیا، تمہیں دعوت دی، سمجھایا، نہیں مانے تم،
میں نے ان بتوں کو توڑنے کا مین مقصد یہی رکھا تھا کہ شاید اس طرح تمہیں بات سمجھ آ جائے، نہیں آئی۔ اب میں اپنے رب کی طرف چلتا ہوں، اکیلا ہوں، تنہا ہوں، سیہدین، میرا رب ضرور میری مدد کرے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ پھر اگلا منظر کیا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حق بات سمجھنے، قبول کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، پردے میں تشریف فرما اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کا احسان عظیم اور فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک اور سنہری موقع عطا کیا ہے، اور وہ ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام، عشرہ ذی الحجہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن۔ اس سے پہلے 2 ماہ پہلے ہم نے رمضان المبارک کا کورس کیا، اب پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کورس دے دیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ان 10 دنوں میں بندہ جو عمل بھی کرتا ہے، جو عمل بھی، آپ نماز پڑھیں، آپ اسی طرح سے صدقہ و خیرات کریں، زبانی عبادت، قلبی عبادت، دیگر عبادات، تو فرمایا جو عبادت بھی، جو ایک عمل بھی ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے نا، احب الی اللہ و افضل، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پیارا اور سب سے زیادہ افضلیت اور اہمیت کا حامل ہے۔ آج اس کا پہلا دن ہے، اور اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پورے سال میں بندہ کوئی بھی عمل کرے تو ان دنوں کے عمل کے برابر نہیں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا جی جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، عام دنوں میں کیا ہوا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہے، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان، اپنا مال لے کر نکلا اللہ کی راہ میں، مال بھی کام آ گیا، جان بھی شہید ہو گئی، خود بھی شہادت کے مرتبے پر فائز، مال بھی لگ گیا، اس کے درجے کو، مقام کو تو کوئی بھی نہیں پا سکتا، اس سے کم باقی سب سے بلند تر ان دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے۔ لہذا میرے عزیزوں کوشش کر لیجئے ان 10 ایام کے اندر بھرپور نیک اعمال کرنے کی۔ ایک نیک عمل جس کی تلقین ہے، فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا تکبیرات، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کریں۔ کس طرح پڑھنی ہے تکبیرات؟ پڑھ لیجئے ذرا ایک بار، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پڑھ لیجئے، پڑھ لیجئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے کلمات ہیں، چلتے پھرتے صحابہ کرام، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، تابعین، یہ باقاعدہ طور پر بازاروں میں نکل جاتے، بلند آواز سے جناب تکبیریں پڑھتے، دکاندار سنتے، ان کو بھی یاد آ جاتا، وہ بھی پڑھتے، ایک بڑا خوبصورت منظر بنتا۔ لہذا جو بھائی، جو بزرگ ماشاءاللہ بازاروں میں ہیں، وہ اس عظیم عمل پر عمل کریں تاکہ سب لوگوں کو اس کی یاد دہانی ہو۔ چلتے پھرتے تکبیرات کا اہتمام کیجئے، ان دنوں میں اس کو معمول بنا لیجئے، نوافل کے بعد بھی پڑھیے، اور
خوش نصیب ہیں وہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں یا لے جا رہے ہیں، اللہ سب کے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہم جو یہاں ہیں ہم بھی دیگر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو تلقین یہ ہے نا جس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، اب اس نے ذی الحج کا چاند طلوع ہونے کے بعد نہ جسم کے بالوں کو کاٹنا ہے، نہ مونڈنا ہے، نہ ہی ناخن تراشنے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن اب ان 10 دنوں میں سنت عظیمہ پر عمل کر لیں۔ جن کا ارادہ نہیں ہے، استطاعت طاقت نہیں ہے، وہ بھی اس سنت پر عمل کر لیں، اجر دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ان 10 دنوں میں شیپ بڑھ جاتی ہے نا داڑھی کی، تو لوگ داڑھی رکھ ہی لیتے ہیں، یہ بہانہ ہی بننا ہوتا ہے بعض اوقات، تو چلو اس طرح نہ صحیح تو اس طرح ہی صحیح، شیپ بڑھ جائے تو اب یہ نہیں کرنا کہ جناب 10 ذی الحج کو عید پڑھ کے قربانی کرنے سے بھی پہلے داڑھی مبارک کی قربانی کر دیں، ایسا نہیں کرنا۔ اگر 10 دن اس سنت میں ویسے غور کرتا ہوتا ہوں، یہ سنت ہے 10 دن عمل کرنا ان پر۔ اگر عام مثال کے طور پر اہل علم فرماتے ہیں غلطی سے آپ نے بال کاٹ لیے یا ناخن تراش لیے، آپ گناہگار نہیں ہیں، جان بوجھ کر لیا تو بھی آپ کے لیے راستہ کھلا، آپ معافی مانگ لیں، یہ ہے اس عمل کی اہمیت۔ لیکن داڑھی چہرے پر سجائے رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 14 حکم ہیں، اور اللہ کے نبی کا حکم ہو جس سے ہمیں محبت اور اس کے حکم سے بھی محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، لہذا اس کو دائمی سنت سمجھ کر بعض عالم تو فرماتے ہیں کہ داڑھی فرض ہے۔ دیکھو نا میرے عزیزو، اس فرض یا چلو کم از کم سنت کے ساتھ ان 10 دنوں میں تو ہم کہیں چلو محبت کر لیتے ہیں، اور 10ویں دن جناب سب سے پہلے اسی سنت کو قربان کرنا ہے نا میرے عزیزو۔ پیارے نبی کی سنتیں بھی دائمی ہیں اور محبتیں بھی ہمیشہ کی ہے، دائمی ہے، لہذا محبت بھی پکی اور سچی کریں اور اس کا اظہار بھی ہمیشہ پکا اور سچا ہی کریں۔ بہرحال قربانی اللہ کے فضل و کرم سے قریب آ رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ خرید رہے ہیں وہ اہتمام کریں، الحمدللہ گاہے گاہے نمازوں کے بعد مسائل کا ذکر بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوگا، اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سماعت کیجئے۔ یہاں پر مرکز میں اجتماعی قربانی کا بندوبست کیا گیا ہے، آپ کی سہولت کے لیے ماشاءاللہ ہمارے محترم میاں صاحب وہ جاتے ہیں دیہاتوں سے، وہاں سے محنت کر کے بڑی تگ و دو کے بعد جانور تلاش کر کے لاتے ہیں، پھر ان کو سنبھالنا اللہ انہیں جزا دے۔ تو اس مرتبہ جو اجتماعی قربانی ہو رہی ہے مرکز میں، اس کا حصہ رکھا گیا ایک حصے کا 20,000 روپے، تو انشاءاللہ آپ اسے ڈالیے۔ اور اگر کوئی اللہ کی توفیق سے مستحق احباب کے لیے، نمازیوں کے لیے کوئی حصہ ڈالنا چاہتا ہے یا اس کو کہہ لیں کہ گفٹ دینا چاہتا ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ انتظام ہے، یہاں حصہ ڈال لیں، گھر میں جانور کریں، یہاں گوشت دے دیں۔ تو جو میرے بھائی بزرگ جو قربانی نہیں کر رہے وہ بھی بروقت رابطہ فرمائیں، اور جو اس حوالے سے گوشت دینا چاہتے ہیں خود یا یہاں پر حصہ ڈال کر اس کا تحفہ دینا چاہتے ہیں، اس کو تحفہ ہی کہنا چاہیے، یہ صدقہ ودقہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ تحفہ ہے اپنے احباب کے لیے جو قربانی نہیں کر پا رہے، تو وہ بھی بروقت رابطہ کریں تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کام کو مکمل کیا جا سکے۔ اسی طرح سے ملک بھر کے اندر یا اسی طرح افغانستان کے اندر اس وقت بڑی اشد ضرورت ہے، زلزلہ آیا، بڑی بات ہوئی، حالات اس قسم کے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے پاکستان نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے، تو وہاں پر بھی انشاءاللہ قربانیاں بھیجوانے کا بندوبست ہے۔ وہاں کے لیے گائے کا حصہ ہے 15,000 روپے، اور بکرا چھترا جو ہے وہ 30,000، وہ بھی اگر آپ نے حصہ ڈالنا ہے تو اب یہ ایام ہے بڑی اہمیت کے حامل۔ دیکھو میرے عزیزو، ہم تو سال بھر ہر وقت روزانہ یا کم از کم ویکلی ایک بار ضرور گوشت کھاتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن بیچاروں کو پورا سال گوشت نہیں ملتا، جب آپ کی طرف سے تحفہ جاتا ہے نا وہ اتنے شکر گزار ہوتے ہیں کہ الفاظ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو واقعی ایسے لوگوں کا حق ہے ہمارے مالوں کے اندر، تو انشاءاللہ ان کو بھی یاد رکھنا ہے، اپنی طرف سے اپنے اہل خانہ کی طرف سے حصہ پیش کریں یا اسی طرح سے پوری قربانی پیش کریں، اس میں بھی آپ نے پیچھے نہیں رہنا۔ اور ان دنوں میں کیا ہوا عمل یہ آپ پورا سال مال نکالیں، خرچہ کریں، انفاق کریں، صدقہ کریں، اتنا اجر نہیں ہے جتنا ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کا اجر ہے۔ لہذا انشاءاللہ آگے بڑھیے، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔